پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نواب اکبر خان 12 سال کی کم عمر میں بگٹی قبیلے کے سردار کیسے بنے، ان کا پولیٹیکل کریئر کیسا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن تھا، بلوچستان کو حقوق دلانے میں ان کا کیا کردار رہا۔ لیکن آج اسی ویڈیو کے پارٹ 2 وار آف ایگوز میں ہم آپ کو نواب اکبر بگٹی کی پرسنالٹی کا ایک الگ ہی روپ دکھائیں گے کہ انہوں نے بھیانک موت کو تو گلے لگا لیا لیکن اپنی روایات اور اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اکتوبر 1999 جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا امپوز کر دی، لیکن بلوچستان کے حالات ویسے کے ویسے رہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر سرداری نظام اور ملٹری رول چلتا ہوا آ رہا تھا، جس کے چلتے ڈیولپمنٹ کے کام بالکل زیرو کے برابر تھے۔ بلوچ قومی ہیرو مانے جانے والے نواب اکبر خان بگٹی بلوچ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن کئی بار ان کے گورنرشپ اور سی ایم کے ٹینیور میں فنڈز کو فریز کیا جاتا رہا۔ لمیٹڈ پاورز، رائیولریز اور ایبسلیوٹ اتھارٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے، پاکستان کی ٹوٹل ٹیریٹری کے 44% ایریا کو کور کرتا ہے، اور اتنے بڑے علاقے پر پاکستان کی صرف 5% ہی پاپولیشن آباد ہے۔ بلوچستان نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے۔ بگٹی علاقے میں موجود سوئی گیس فیلڈ پاکستان کے 45% نیچرل گیس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے، لیکن پھر بھی بلوچستان پاکستان کا پورسٹ پروونس ہے۔ سب سے بڑا اور گھنونا مذاق تو یہ ہے کہ جہاں سے پورے پاکستان کو گیس جاتی ہے، وہیں بلوچستان میں بلوچ قوم کو یہ سہولت اب تک موجود نہیں ہے۔ 1986 میں بلوچستان کے کیپٹل کوئٹہ کو بھی گیس صرف اس وجہ سے ملی تاکہ وہاں پر موجود ملٹری کینٹونمنٹ کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے۔ 1952 میں جب سے بلوچستان میں گیس کی ڈسکوری ہوئی ہے، تب سے بلوچستان اور اسلام آباد کے ریلیشنز ٹھیک نہیں رہے۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی مارشل لا کے بعد تو یہ ریلیشنز اور بھی زیادہ خراب ہو گئے۔ انہی وقتوں میں امریکہ کی وار آن ٹیرر بھی شروع ہو گئی اور امریکہ کو پاکستانی ملٹری کی ضرورت آن پڑی۔ انہوں نے پاکستانی ملٹری کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا، اور ادھر پاکستانی ملٹری اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کر بلوچستان میں نئے نئے کینٹونمنٹس بنانا شروع کر دیے۔ انہی وقتوں میں نواب اکبر بگٹی بھی بلوچستان کے مسائل کو فیڈرل گورنمنٹ سے حل کرانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ سپتمبر 2004 میں انہوں نے 15 پوائنٹس کا چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا، جس میں انہوں نے مشرف گورنمنٹ سے بلوچستان کی خود مختاری، کینٹونمنٹ کی فردر کنسٹرکشن پر روک، نیچرل ریسورسز پر کنٹرول اور ISI کنٹرولڈ ملیشیاز جو بلوچستان میں آپریٹ کر رہی تھیں انہیں بین کرنے کی ڈیمانڈ رکھی۔ اتنی ساری ڈیمانڈز کو سن کر بھی فیڈرل گورنمنٹ کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی۔ الٹا وار آن ٹیرر کے چلتے بلوچستان میں جگہ جگہ ملٹری آپریشنز کیے جانے لگے، جس سے بلوچ قوم کا غصہ اور ناراضگی بڑھتی گئی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ فدا حسین اپنی کتاب اے کنفلکٹ آف نیریٹوز میں لکھتے ہیں کہ بلوچ قبیلے بگٹی اور فوج کے بیچ چھوٹی موٹی لڑائیاں اور جھڑپیں سال 2000 سے ہی شروع ہو گئی تھیں، لیکن جنوری 2005 میں سوئی گیس کے اندر ڈاکٹر شازیہ خالد کو کسی نے رات کے اندھیرے میں باندھ کر متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا، جس کا الزام لگا آرمی کے کیپٹن حماد پر۔ اس واقعے نے بلوچستان کی عزت کو للکار دیا کہ سندھ سے آئی ہوئی ہماری مہمان کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے، اس کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ درمیان میں amongst us ایسا ایک ڈاسٹرلی ایکٹ اور ایکشن ہوا کہ جو بلوچ معاشرہ کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ ہمارے عزت، آبرو، ننگ و ناموس کو ایک چیلنج ہے، ان کا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اتنے میں جنرل پرویز مشرف نے بنا کوئی انویسٹیگیشن کیے یہ اعلان کر دیا کہ کیپٹن حماد 200% انوسنٹ ہے۔ ایک ٹائم پر تو نواب اکبر بگٹی کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان سے کہا گیا کہ جس نے بھی ریپ کیا ہے اس کی داڑھی ہے، آپ معلوم کروائیں کہ وہ کون ہے۔ جس نے بھی یہ نواب اکبر بگٹی سے کہا، وہ یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ جس نے بھی ریپ کیا ہے وہ کوئی بگٹی، کوئی بلوچ ہی ہے۔ جس کے جواب میں نواب اکبر بگٹی نے کہا کہ میں کیوں معلوم کرواؤں کہ وہ کون ہے، یہاں پر اتنی سیکیورٹی ہے کہ کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، اور اتنی سیکیورٹی میں کوئی بگٹی، کوئی بلوچ آ کر ریپ کر کے چلا گیا اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ مجھ سے کہا گیا کہ وہ ڈاکٹر نے کہتی ہے کہ میرے آنکھیں انہوں نے پٹی باندھے، اس کی داڑھی مونچھتے، یعنی انسینویٹ کرنے کی بگٹی ہوگا، کوئی اور نہیں ہے۔
جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں جرگہ سسٹم ہے، ایلڈرز کونسل ہوتی ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نواب اکبر بگٹی نے یہ کہا تھا، لیکن نواب اکبر بگٹی نے نہیں بلکہ ایلڈرز کونسل نے یہ کہا تھا کہ اگر کیپٹن حماد بے قصور ہے تو وہ یہاں پر آئے اور ان کوئلوں پر چل کے دکھائے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی یہ بات نہیں مانی گئی، لیکن بعد میں نواب اکبر بگٹی نے بھی ایک سجیشن دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر شازیہ خالد ان کو معاف کر دیتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا رواج ہے، پٹھان کا بھی، بلوچ کا بھی، سندھ میں بھی ہے کہ کوئی بھی کوئی جرم کرے جا کر ان سے معافی لے، بخشائے، میڑ مرکہ جس کو کہتے ہیں۔ لیکن اتنے میں ڈاکٹر شازیہ خالد کو زبردستی برطانیہ بھیج دیا گیا۔ بعد میں اسی مظلوم پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ ایسی عورتیں خود ہی اپنا ریپ کرواتی ہیں تاکہ انہیں ملک سے باہر جانے کا ویزا مل سکے۔ بہرحال نواب اکبر خان بگٹی اور جنرل پرویز مشرف کے بیچ ایگو کی وار چھڑ چکی تھی۔ اس کیس کے بعد بلوچستان میں جگہ جگہ پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے۔ ایک پروٹیسٹ میں پروٹیسٹرز پر ایف سی کے اہلکاروں نے سیدھا اوپن فائر کر دیا، جس کے نتیجے میں 70 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، جن میں 5 بچے اور خواتین بھی تھیں، اور بہت بڑی تعداد میں مال مویشی بھی ختم ہو گیا۔ بعد میں جواباً بگٹی قبیلے نے بھی آرمی چیک پوسٹ پر اٹیک کیا اور 16 سولجرز شہید کر دیے، جس کے جواب میں پرویز مشرف نے بند کمرے میں کہا کہ بگٹی نے میرے 16 جوان شہید کیے ہیں، میں اسے گھر میں گھس کر ماروں گا۔ سوئی گیس پر بھی بلوچوں نے اٹیکس کیے تھے، لیکن نواب اکبر بگٹی نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سوئی گیس کے پائپس 50-50 فیٹ اونچے بھی ہیں، اگر کوئی اندھا بھی نشانہ لگانا چاہے تو وہ چوکے گا نہیں۔ جیسا کہا جا رہا ہے کہ 500-600 راکٹ فائر کیے گئے ہیں تو کیا کوئی ایک بھی نشانے پر نہیں لگا؟ بگٹی قبیلے کی طرف سے ایف سی کے کور کمانڈر اور میجر کے ہیلی کاپٹر پر بھی حملے ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خود اپنے ہیلی کاپٹر پر بھی حملے ہوئے، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئے۔ مارچ 2005 میں نواب اکبر بگٹی کے ڈیرے پر بھی اٹیک کیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے وہ بھی بچ گئے، جس کے بعد چند سیاستدان جیسے چودھری شجاعت حسین اور سینیٹر مشاہد حسین نے معاملات کو بات چیت کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نواب اکبر بگٹی کو جنرل پرویز مشرف نے مارنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب یہ بات نواب اکبر بگٹی کو پتہ لگی تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے مارنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن میں کیسے مروں گا اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ اس کے بعد وہ بلوچ مزاحمتی اور روایتی تحریک کی طرح ہتھیار لے کر پہاڑوں پر چلے گئے، اور اگست 2006 میں لوکل گائیڈ کی مدد سے فوج نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور ختم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بومبنگ اور شیلنگ کی وجہ سے غار کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر ان کے اوپر گر گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے میں بھی کوئی اپنا موجود نہیں تھا۔ ان کے کافن یعنی تابوت کو 2 تالے لگا کر دفنا دیا گیا۔ جب لوگوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا کہ یہ اکبر بگٹی کی ہی لاش تھی تو لوگوں کو ان کے گلاسز، واچ اور چھڑی دکھائی گئی۔ نواب اکبر بگٹی کی موت کے بعد بلوچ قوم جو پہلے ہی وفاق کے رویے سے خوش نہیں تھی وہ آگ بگولا ہو گئی۔ جنرل پرویز مشرف کو یہ لگتا تھا کہ ساری پریشانی اور فساد کی جڑ نواب اکبر بگٹی ہے بلوچستان میں، اگر یہ چلا گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب ایک نئی آزاد بلوچستان کی تحریک چلنا شروع ہوئی، اور آج BLA بھی اسی تحریک کا حصہ ہے۔ اس وقت میڈیا کنٹرول تھا، صرف فلٹرڈ انفارمیشن ہی باہر آ رہی تھی۔ اس انفارمیشن کے بنا پر نواب اکبر بگٹی کو بنگلہ دیش کے لیڈر مجیب الرحمان کی طرح علیحدگی پسند قرار دے کر غدار ٹھہرایا گیا، لیکن اسکرپٹ لکھنے والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ 1946 اور 47 میں شاہی جرگے میں بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے جو سب سے پہلا ووٹ دیا گیا تھا وہ نواب اکبر خان بگٹی نے ہی دیا تھا۔ یہیں پر ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ہم نے نواب اکبر بگٹی کی کمپلیٹ سٹوری آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے کہ وہ ہیرو تھے یا پھر غدار۔ نواب اکبر بگٹی کی کہانی آپ کو کیسی لگی، یہ منی سیریز آپ کو کیسی لگی، یہ ہمیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ لیکن اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ رہی کراچی کی گینگ وار کی کہانی، اور یہ رہی سندھ کے راجہ داہر کی اور محمد بن قاسم کی کہانی، اور یہ رہی عمران خان کی کمپلیٹ سٹوری۔